جس طرح کے ابھی پرائم منسٹر صاحب موجود ہیں اور اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں سرمایہ کاری لانے کے لیے، بیجنگ میں بہت اہم ملاقاتیں، اس کا ذکر بھی آپ نے کیا. اس وقت آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کو لے کر، پھر سی پیک کو لے کر اور تمام چیزوں کو لے کر پاکستان کی معیشت میں تو بہت بہتری آئے گی، لیکن انرجی کرائسس اور فوڈ کرائسس اس وقت دنیا کو بھی اس کا سامنا ہے اور پاکستان کو بھی ہے. پرائم منسٹر نے گرین انرجی کے اوپر بھی بات کی ہے، اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ ڈیفینیٹلی جی، یہ تو دیکھیں چائنا جو ہے وہ پرو ایکٹیو سوچ رہا ہے اور پرو ایکٹیو تھنکنگ ہے اس کی، پرو ایکٹیو اس کی اسٹریٹجیز ہیں، اور دنیا کو جو آنے والے چیلنجز ہیں ان سب کے لیے وہ وہاں پہ پہلے سے اس کا کام کر رہے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس فائنانشیل سپیس اویلیبل ہے، تو ان چیزوں کو وہ کام کرتے ہیں. $3 ٹریلین جو ہے چائنا انویسٹ کرنے جا رہے ہیں BRI کے تحت، اور 1000 بلین یعنی 1 ٹریلین اس کے علاوہ ہے جو چائنا کا ایک بینک کر رہا ہے، اور دوسرا جو بینک ہے وہ $890 ملین جو ہے وہ خرچ کرنے جا رہا ہے. تو یہ اتنا ہیوج انویسٹمنٹ جب آ رہی ہے تو اس میں پاکستان کا شیئر ایز اے فرینڈ، اگر ہم شہد سے میٹھی ہے اور ہمالیہ سے اونچی ہے اور سمندر سے گہری ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ اب ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس میں سے کیا اس میں سے ڈرا کر پاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس ایک چیز ہم لیک کر رہے تھے، ایک تو پولیٹیکل ول، اور دوسری چیز ہم لیک کر رہے تھے کنٹینیوٹی. SIFC نے آ کے یہ دونوں چیزیں حل کر دی ہیں، ایک تو کنٹینیوٹی کی گارنٹی کر دی ہے، اور دوسرے پولیٹیکل انسٹیبلٹی وہ اس نے ایریڈیکیٹ کر دی ہے، اب اسٹیبلٹی آ جائے گی. اور تیسرے یہ کہ پالیسیز میں کنسسٹنسی، اور یہ کہ ون ونڈو کہ یہ آپ کوئی بھی چیز ہے، کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ آپ 24 36 48 گھنٹے میں وہ چیزیں حل ہو جائیں گی، اس میں یہ لمبا rigmarole اس میں نہیں ہوگا. تو بیوروکریٹک جو پہلے ہرڈلز ہوتے تھے وہ اب نہیں ہوں گے. تو یہ 3 چیزیں جس میں ہم لیک کر رہے تھے، وہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ SIFC نے گارنٹی کر دی.